میں ایک مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے صحیح مسلم میں موجود ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کا واقعہ کہ ان کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور انہوں نے ساری چیونٹیوں کو جلا دیا تھا. تو ایسا کوئی واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو اسے ذرا علی بھائی بیان کر دیں کہ وہ کس طرح کا واقعہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک نبی تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی نے ساری چیونٹیوں کو جلا دیا، جتنی بھی وہاں چیونٹیوں کا ایک جتھا تھا. تو اللہ نے وحی نازل کی کہ کاٹا آپ کو ایک چیونٹی نے اور آپ نے ساری چیونٹیوں کو کس بیس پہ مارا. سوچئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک خاتون جو بیچاری اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے لوگ میرے اس عمل سے یہ سمجھیں گے، اور نہ وہ قرآن آیات لکھ کے گھوم پوچھ تو لیتے نا کسی سے کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو وہ نبی کسی عورت کی اس طرح سے اس کو مارنے کی کوشش کرنا، ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کرنا، جو چیونٹی مارنے کی آپ کو بلا وجہ اجازت نہیں دے رہے، وہ نبی کیسے یہ سب چیزیں برداشت کریں گے؟ یہ کوشچن نمبر 5 اسرار شاہ بھائی کا چیچا وطنی سے پوچھ رہے صحیح مسلم میں کیا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک چونٹی نے ایک نبی کو کاٹا تھا تو سب چونٹیوں کو جلا دیا گیا تھا؟ ہاں یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے اوپر گرفت فرمائی تھی کہ آپ نے ایک چونٹی کی وجہ سے اس طرح ساری بستیوں کو کیوں جلایا جو کہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. تو یہ ظاہر ہے اس پیغمبر کی اجتہادی خطا تھی. بالکل واقعہ تو ہے بخاری مسلم میں. جی نیکسٹ. ابھی یہاں پہ تراویح ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا سوال کیا آپ کا نصیب سوال والے ہیں؟ یہ ہے کہ جی سوال میرے دو ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو یہاں پہ وطر کی نماز ہوتی ہے تو یہاں پہ وطر کی جو لاسٹ والی رکعت ہوتی ہے اس میں یہاں پہ اجتماعی دعا ہوتی ہے. یہاں پہ سارے بندے نماز میں آمین آمین کہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 7 ہے محمد ارشد بھائی کا. وہ پوچھ رہے ہیں وطر میں آخری رکعت میں حرم میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے اور جمعہ کے خطبہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ جمعے کے خطبے میں لوگ ویسے اپنے اینڈ پہ اٹھائے ہوتے ہیں، خطیب نے تو نہیں اٹھائی ہوتی، اس میں تو کوئی ثابت نہیں ہے. بہرحال جو قنوت وطر ہے اس کو قنوت نازلہ اگر بنایا جائے جس طرح حرمین میں ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد وہ مزید اور دعائیں بیچ میں پڑھتے ہیں، تو وہ جائز ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر، میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی. لیکن وہ قنوت نازلہ کو بیچ میں ایڈ کریں گے قنوت وطر کے ساتھ، اور وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. جی نیکسٹ. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے چاچا ہے، ان کی کمائی حرام ہے، تو ہم ان کے گھر پر کھانا کھاتے ہیں، مطلب وہ دعوت دیتے ہیں تو پھر ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو ہم ہم چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتے، تو اس میں ہم کیا کریں؟ نیکسٹ کوشچن نمبر 9 ہے احمد بھائی کا. بمبئی انڈیا سے پوچھ رہے ہیں چچا کی کمائی حرام کی ہے تو کیا ہم وہاں کھانا کھا سکتے ہیں؟ سیدھا رحمی تو کرنی ہے نا، باقی ان کی غلطی کا وبال ان کے اوپر ہے. پرماننٹلی تو نہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی مہمان کی نوعیت سے آپ کو جانا پڑ جائے تو نبی الاسلام نے بھی کافروں کے تحفے قبول کیے ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں ہے وہ ایک یہودیہ کی آپ نے دعوت بھی قبول کی تھی جس نے پھر زہر بھی دے دیا تھا. تو اس طریقے سے کبھی کبھار والا معاملہ ہو تو وہ جائز ہے، لین دین بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ یہودی سودی کاروبار کرتے تھے، لیکن نبی الاسلام نے لین دین کا معاملہ تو رکھا ہے ان سے. اپنی زرہ گروی رکھوائی تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اناج کے عوض. تو دنیا میں معروف طریقے سے کبھی کبھار ایسا معاملہ کرنا پڑ جائے تو ٹھیک ہے. نیکسٹ. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم قرآن میں وہ نماز میں الحمدو کے بعد ہم جو سورہ ملاتے ہیں اس میں کیا اسپیسیفک آیت بھی ملا سکتے ہیں؟ کیا یہ آیت ملا رہے ہیں تو وہ کتنی آیتیں ملا سکتے ہیں مطلب الحمدو کے بعد؟ اگلا سوال 8 نمبر ہے عرش خان بھائی کا انڈیا سے پوچھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد کسی بھی سورت کو کہیں سے بھی فاتحہ کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی کہیں سے بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اگر سٹارٹ سے شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر بیچ میں سے شروع کرتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے بھی شروع کر سکتے ہیں.